بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت عجیب و غریب ایمان افروز اور عبرت انگیز واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور جسے پوری دنیا میں اصحاب کہف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق پر ڈٹ جانے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، دنیاوی آسائش چھوڑ دی اور اللہ پر بھروسہ کر کے ایک غار میں پناہ لی۔ پھر اللہ نے انہیں ایسا سلا دیا کہ صدیاں گزر گئی مگر وہ ایسے جاگے جیسے ابھی کل ہی سوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیب ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ یہ آیت دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں، بلکہ یہ بھی اس کی قدرت کی ایک جھلک ہے۔ یہ واقعہ غالباً رومی بادشاہ دقیانوس کے دور میں پیش آیا، جو ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں بت پرستی اور شرک کو عام کر رکھا تھا۔ جو بھی اللہ واحد پر ایمان لاتا اسے سخت سزائیں دیتا، قید کر دیتا یا قتل کر دیتا۔ اسی ماحول میں چند نیک نوجوان سامنے آئے جن کے دل اللہ کی یاد سے معمور تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں پکارا، دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا کہ ہم کسی صورت شرک نہیں کریں گے۔ جب ان نوجوانوں کو بادشاہ کے ظلم کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر ایسی جگہ جائیں جہاں صرف اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہ لوگ شہر سے نکلے اور ایک پہاڑ کے دامن میں موجود ایک غار میں جا پہنچے۔ ساتھ میں ایک چرواہے کا کتا بھی ہوگا جس کا نام روایت میں قطمیر آیا ہے۔ غار میں پہنچ کر ان نوجوانوں نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں راہ راست مہیا کر۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک غیر معمولی معجزہ رونما کیا۔ اللہ نے انہیں ایسی نیند سلا دی جو سینکڑوں سال جاری رہی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال اور زیادہ، یعنی 300 شمسی سال، 309 قمری سال۔ یہ محض نیند نہیں تھی بلکہ ایک ایسا معجزہ تھا جس میں اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا۔ سورج کی روشنی غار میں اس طرح پڑتی کہ وہ خراب نہ ہو اور اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی کروٹیں بدلتا تاکہ جسم منجمد نہ ہو۔ صدیاں گزر گئی، بادشاہ بدل گئے، نسلیں بدل گئی، شہر کے حالات بدل گئے۔ پھر اللہ نے انہیں بیدار کیا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم کتنے سو رہے ہیں؟ کسی نے کہا شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہیں بھوک لگی تو ایک نوجوان کو شہر بھیجا کہ کھانے کا کچھ سامان لے آؤ، مگر احتیاط سے تاکہ کوئی ہمیں پہچان نہ لے۔ جب وہ نوجوان شہر پہنچا تو دیکھا کہ یہ تو ایک نیا شہر ہے۔ لوگ کا لباس، بولی، عمارتیں سب بدل چکی ہے۔ اس نے جب پرانے دور کے سکے دکاندار کو دیے تو سب حیران رہ گئے۔ لوگ اس نوجوان کو دیکھ کر چونک گئے اور اسے حکمران کے پاس لے گئے۔ یوں یہ بات پھیل گئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سینکڑوں سال پہلے غائب ہو گئے تھے۔ یہ زندہ مثال تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے۔
یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ نمبر 1، ایمان کی حفاظت سب سے قیمتی چیز ہے۔ دنیا کا مال، مقام اور زندگی بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت پر ایمان، وہ جب چاہے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ اور نمبر 3، مشکل وقت میں ہجرت، جب ایمان خطرے میں ہو تو اللہ کے لیے وطن چھوڑ دینا افضل عمل ہے۔ اور نمبر 4، جوانی میں عبادت۔ یہ سب نوجوان تھے، اللہ نے ان کی استقامت کی قدر کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ایمان والے اکیلے نہیں ہوتے، اللہ ان کا ولی اور مددگار ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ ہمیں اصحاب کہف جیسا ایمان اور ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔